کرنے والا کون ہے؟ آپ یتیم ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو لہٰذا جو یتیم ہے یتیموں کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولیں، یتیموں کی عزت کرتا ہے وہ نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یتیموں کی عزت کرنا، جھڑکنا نہ، سائل آ جائے تو اس کو بھی مت جھڑکنا، اپنی رب کی نعمت کا شکر ادا کر اور بیان کر۔ یہ پوری صورت کے اندر اللہ پاک نے خطاب کس کو کیا؟ صرف آمنہ کے لال کو، اور کوئی بندے کا ذکر نہیں آیا جی۔ سورہ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک حضور علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے۔ کا لفظ، یہ کاف ضمیر ہے، خطاب ہے حضور علیہ السلام کو۔ تو حضور علیہ السلام صرف پورے رسالت کا مضمون اللہ پاک نے ذکر کر اس صورت کے اندر۔ اور سب سے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیمی کے عالم میں پیدا کیا ہے۔ کس عالم میں پیدا کیا جی؟ آپ کیا پیدا ہوئے جی؟ یتیم۔ پورے قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ ملے گا تو سورۃ الضحیٰ میں لفظ ملیں گے، الم یجدک یتیماً فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو کیا بنایا جی؟ یتیم۔ آپ کے والد محترم دنیا سے جا چکے، تب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کو ہم نے اس حالت میں پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ کل کنا دنیا میں جو یتیم ہو نا تو آپ کو پتہ چل جائے یتیم لوگ کیسے زندگی گزارتے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ صفت عطا فرمائی یتیمی والی، اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دائیوں نے جن کو دنیا چاہیے تھی تو حضور علیہ السلام کو انہوں نے نہ اٹھایا، اور جس کو آمنہ کا لال چاہیے تھا، جس نے آمنہ کے لال کو پسند کیا، تو اللہ پاک نے پھر اس کو حوصلہ افزائی جو کی، عزت افزائی کی کہ قیامت تک میرے نبی کے نام کے ساتھ اس مائی حلیمہ کا کیا رہے گا؟ نام رہے گا۔ تو اللہ ذوالجلال نے ان آیات میں یہ ذکر کیا۔ کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے یہ جو 3 آیات میں نے بما ترجمہ آپ کو سنائی ہیں، کل ان کی وضاحت کریں گے۔ ضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ دن چڑھے، اور اس کے نفل بھی ہوتے ہیں یا کوئی نہیں؟ وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے کہ اس کے نفل جو ہوتے ہیں اس کا ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے۔ اللہ نے لیل کی قسم، ضحیٰ کی قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اس قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، اور اگر سمجھ آ جائے تو ہم سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔